اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے ایک دوسرے قلعے کا نام نعم تھا۔ نعم کو فتح کرنے کے لیے حضرت عمر کو بھیجا تھا، لیکن وہ بھی یہودیوں سے سخت جنگ کے باوجود وہاں سے ناکام لوٹے، کیونکہ وہاں کے ہر یہودی نے سر دھڑ کی بازی لگا دی تھی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگلے روز ایک ایسے شخص کو علم دیں گے جو خدا اور اس کے رسول سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اور خدا اور اس کا رسول بھی اسے بے حد چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ وہ قلعہ فتح کر لے گا۔ ایک دوسری روایت میں بتایا گیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلے روز صبح مولا علی کو یاد فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ وہ آشوب چشم میں مبتلا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلا کر ان کی دونوں آنکھوں پر دست مبارک پھیر دیا، جس سے ان کی تکلیف بالکل جاتی رہی۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں علم دے کر یہ فرمایا کہ پہلے یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی جائے اور صرف ان کے انکار پر ان سے جنگ کی جائے۔ چنانچہ مولا علی نے آپ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں ایسا ہی کیا، لیکن جب یہودیوں نے ہٹ درمی دکھائی تو مولا علی نے قلعے پر حملہ کیا، اور اللہ کی رضا سے وہ یہودیوں کا خیبر میں سب سے بڑا قلعہ، جس کا قلعے دار مرحب تھا، مرحب نامی ایک پہلوان تھا، مولا علی کے ہاتھوں فتح ہوا۔ بلکہ مولا علی نے مرحب کو، جسے اپنی جسمانی طاقت کے علاوہ اپنی جنگی مہارت کا بڑا غرور تھا، پہلے ہی وار میں قتل کر دیا گیا۔ مرحب سے مولا علی کا مقابلہ عرب کے دستور کے مطابق مبارز طلبی پر ہوا، یعنی 1 to 1۔ مبارز طلبی مرحب ہی کی جانب سے ہوئی تھی، جو لوہے میں غرق اور سر پر یمنی خود رکھ کے مولا علی سے مقابلے کے لیے قلعے سے باہر نکل آیا تھا، اور جب مولا علی نے اس کے مقابلے کے لیے آگے بڑھے تو اس نے بڑے غرور سے کچھ رجزیہ یعنی فضول کے اشعار پڑھ کر ان پر حملہ کیا تھا، لیکن مولا علی نے بھی عرب کے دستور کے مطابق اس کے رجزیہ اشعار کا جواب دیتے ہوئے اس کے حملے کے بعد جوابی حملہ کیا، تو مرحب ان کے پہلے ہی وار میں 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر آ پڑا۔ کہا جاتا ہے کہ مرحب کا یمنی خود مدینے لایا گیا تھا، خود بطور سر پہ جو پہنتے ہیں وار میں جو پہنتے ہیں۔ سعید بن جبیر اور ابن عباس رضی اللہ عنہم کے حوالے سے یہی بیان کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ایک کے بعد دیگر حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور بے شمار لوگوں کو ایک کے بعد دیگر ایک اس قلعے کی فتح کے لیے علم دے کر روانہ فرماتے رہے، اور آخر میں حضرت علی کو بھیجا تھا، اور انہی کے ہاتھوں اللہ کے فضل سے قلعہ خیبر فتح ہوا۔ واقعی بیان کرتے ہیں کہ مرحب کی تلوار رسول اللہ نے محمود بن مسلمہ شہید کے بھائی محمد بن مسلمہ کو، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مرحب سے پہلے ایک یہودی کو قتل کیا تھا، جس کے بعد مرحب کو مولا علی نے قتل کیا، مرحب کی تلوار دے دی تھی، اور اس کے ساتھ اس کا خود اور ذرا بھی انہی کو بخش دیا تھا۔ ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ مولا علی کے ہاتھوں
مرحب کے قتل کے بعد مرحب کا بھائی یاسر قلعے سے باہر نکلا تھا، اور جب اس نے مسلمانوں میں سے مبارک طلب کیا تو ہشام کے بقول حضرت زبیر اس کے مقابلے کے لیے نکلے تھے، اور صفیہ بنت عبد المطلب نے رسول اللہ سے عرض کیا تھا کہ یعنی مرحب کے بھائی یاسر کو میرا بیٹا زبیر رضی اللہ عنہ قتل کرے گا۔ اس کے جواب میں رسول اللہ نے فرمایا تھا انشاءاللہ یہی اسے قتل کرے گا، اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یاسر کو قتل کیا تھا۔ یونس بن اسحاق اور ان کے خاندان کے چند دوسرے لوگوں کے علاوہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ابی رافع کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کو علم دے کر قلعہ خیبر کی تسخیر کے لیے روانہ فرمایا تو 8 آدمی ان کے ساتھ تھے، جن میں سے 8واں آدمی میں تھا، یعنی حضرت ابو رافع تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ ابی رافع مزید بیان کرتے ہیں کہ جب ہم قلعے کی دیوار کے قریب پہنچے تو کچھ اہل قلعے کے رہنے والے ہمارے مقابلے کے لیے باہر نکل آئے، اور ان سے ہماری 10 بدس لڑائی ہونے لگی، لیکن جب ان کا ایک آدمی قتل ہو گیا تو وہ ڈر کر سب کے سب قلعے میں واپس چلے گئے اور اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ تو ہم 8 آدمیوں نے اس دروازے کو توڑنے کی کوشش کی، لیکن ہم اسے توڑنے سے قاصر رہے، نہیں توڑ سکے۔ حافظ بہیقی نے حاکم کی طرح مطلب بن زیاد کے ذریعے ابی جعفر الباقر اور جابر جیسے سخت راویوں کے حوالے سے بیان کیا کہ قلعہ خیبر کا دروازہ مولا علی نے تنہا اکھاڑ دیا تھا، جس کے بعد ان کے ساتھی اور دوسرے مجاہدین اسلام قلعے میں داخل ہو گئے، اور اسی طرح قلعہ فتح ہو گیا۔ جب مولا علی نے اس دروازے کو زمین پر ڈالا تھا تو وہ 40 آدمیوں سے پوری قوت لگانے کے باوجود نہ اٹھ سکا۔ جو 40 آدمیاں نہیں اٹھا سکے وہ دروازے کو مولا علی اکیلے اٹھا کے پھینک دیتے۔ تاہم اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان ہے کہ وہ دروازہ 70 آدمیوں سے بھی نہ اٹھ سکا تھا، اور حضرت جابر کا یہ بیان ہے کہ وہ دروازہ 70 آدمیوں سے نہ اٹھ سکا، بظاہر قرین خاص معلوم نہیں ہوتا۔ بخاری بیان کرتے ہیں کہ ان سے مکی بن ابراہیم یزید بن عبید نے بیان کیا کہ انہوں نے ایک روز سلمہ کی پنڈلی پر ایک مندمل زخم کا نشان دیکھ کر ان سے پوچھا تھا یہ آپ کی پنڈلی پر نشان کیسا؟ تو سلمہ نے جواب دیا تھا یہ نشان اس زخم کا ہے جو میری پنڈلی پر غزوہ خیبر میں آیا تھا۔ وہ زخم بڑا گہرا تھا، لیکن جب میں زخمی ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا تو آپ نے میری پنڈلی کے اس شدید ترین زخم پر 3 بار پھونک ماری تھی، جس کے بعد وہ زخم بھر گیا تھا، اور مجھے ایسا محسوس ہوا تھا جیسے مجھے وہ زخم آیا ہی نہ تھا۔ تاہم اس کا یہ نشان میری پنڈلی پر آج تک باقی ہے۔ بخاری کہتے ہیں کہ ان سے ابو الیمان اور شعیب نے بیان کیا کہ انہیں سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ کی زبانی، جنہوں نے غزوہ خیبر میں شرکت کی تھی، بتایا کہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں جس نے مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا تھا ارشاد فرمایا کہ وہ دوزخی ہے۔ اس پر بعض لوگوں نے حیرت کی کیونکہ وہ شخص مجاہدین اسلام کے ساتھ شانہ بہ شانہ خیبر کے یہودیوں سے جنگ کرتا ہوا زخمی ہو گیا تھا، لیکن جب بعد میں معلوم ہوا کہ اس نے زخموں کی تاب نہ لا کر خودکشی کر لی تو انہی لوگوں نے
اس کی اطلاع رسول اللہ کو دیتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے بالکل سچ فرمایا تھا۔ اس پر آپ نے فرمایا، کوئی غیر مومن جنت میں نہیں جائے گا الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی کسی فاجر و فاسق شخص سے بھی اشاعت دین کا کام لے لیتا ہے، یعنی دین کا کوئی بھی کام، یعنی کوئی بھی اچھا کام لے لیتا ہے۔ موسیٰ بن عقبہ زہری کے حوالے سے غزوہ خیبر کے واقعات کے ضمن میں خیبر کے کسی حبشی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ خیبر کے ایک یہودی کا نوکر تھا اور اس کی بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ایک روز جب وہ بھیڑ بکریاں لے کر جنگل کی طرف جانے لگا تو اس نے اپنے مالک سے دریافت کیا کہ یہ لوگ جنہوں نے یہاں سے کچھ دور پڑاؤ ڈال رکھا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو یہودی بولا، یہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور جو شخص ان کی قیادت کر رہا ہے ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ وہ خدا کے نبی ہیں، لیکن ہم اسے نبی نہیں مانتے بلکہ اپنا اور اپنے دین کا دشمن سمجھتے ہیں۔ اب یہ شخص صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی ہمیں اپنے دین میں شامل کرنے یا ہم پر غلبہ حاصل کرنے مدینے سے یہاں آئے ہیں، لیکن ہمیں یقین ہے کہ ہمارا دین سچا ہے، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ ہم پر کس طرح فتح پاتے ہیں۔ موسیٰ بن عقبہ آگے کہتے ہیں کہ وہ حبشی جب اس یہودی کی بھیڑ بکریاں لے کر خیبر کے نزدیک چراگاہ کی طرف جانے لگا تو وہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے عرض کیا، میں خیبر کا ایک یہودی چرواہا ہوں، میں نے سنا ہے کہ آپ خود کو خدا کا نبی کہتے ہیں، تو مجھے بتائیے کہ آپ کا دین کیا ہے؟ اس حبشی کے اس سوال کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں کہتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور میں اس کا آخری نبی ہوں، لیکن عرب ہی کے بعض قومیں نہ خدا کو ایک مانتے ہیں اور نہ اس کے احکام پر عمل کرتے ہیں۔ یہ یہودی اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے اپنا نبی موسیٰ علیہ السلام کو زبان سے اپنا نبی کہتے ہیں، لیکن ان کے اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل نہیں کرتے، بلکہ میرے خلاف اس لیے سازشیں کرتے رہتے ہیں کہ اللہ کے آخری نبی کی حیثیت سے انہیں خدا کے احکام کا پابند بنانا چاہتا ہوں۔ میں یہاں اس لیے آیا ہوں کہ پہلے انہیں سمجھاؤں اور اسلام میں داخل ہو کر اللہ کی اطاعت کی دعوت دوں، ورنہ جیسا کہ خدا کا حکم ہے کہ ان سے جنگ کروں۔ اس حبشی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس گفتگو سے متاثر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، اگر میں آپ کے دین میں داخل ہو جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زندگی میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی، یعنی جنت جو دنیا میں نیکی کی راہ اختیار کرنے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلہ ہوگا۔ موسیٰ بن عقبہ زہری کے حوالے سے آخر میں کہتے ہیں کہ وہ حبشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کلمات سنتے ہی کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، پھر بولا، میں آپ کی طرف سے خیبر کے یہودیوں سے جنگ کرنا چاہتا ہوں، لیکن ان بھیڑ بکریوں کا کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہیں بستی کی طرف ہانک دو، یہ خود اپنے ٹھکانے پر چلی جائیں گی۔ چنانچہ موسیٰ بن عقبہ بتاتے ہیں کہ اس حبشی نے ایسا ہی کیا اور پھر جیسا کہ اس کی خواہش تھی کہ آپ کی طرف سے جنگ میں یہودیوں سے لڑتا ہوا شہید ہو گیا، گویا اللہ کی رحمت سے اسلام اور شہادت دونوں نعمتوں سے یک وقت سرفراز ہوا۔ یہ بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنے پسندیدہ دین اسلام کی
اشاعت و خدمت کے لیے چن لیتا ہے اور نہ چاہے تو اسلام پیرو ہونے کا دعوے دار بھی وقت آخر گمراہ ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ وہ شخص جس کا ذکر پہلے آ چکا ہے، آپ کی پیشن گوئی کے مطابق اسلام کا دعوے دار ہونے اور مسلمانوں کی طرف جنگ میں شریک ہونے کے باوجود آخر کار زخموں کی تاب نہ لا کر خودکشی کا مرتکب ہوا اور دوزخی ٹھہرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اگر آخر وقت خودکشی نہ کرتا تو اس کی جنت ہونے میں کیا شک تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ حصول جنت کے لیے یہ شرط ہے مسلمانوں کا دم بھی ایمان پر ہی نکلے۔ حبشی نے اگرچہ مرنے سے قبل خدا کو ایک سجدہ تک نہیں کیا تھا، لیکن وقت شہادت اس کا ایمان خدا اور اس کے رسول پر اور خدا کے وجود پر کامل تھا۔ حماد بن ثابت نے انس کے حوالے سے بیان کیا کہ ایک سیاہ فام بدصورت شخص صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے پاس زر و مال یعنی پیسہ دولت تو نہیں ہے جو میں خدا کے راستے میں خرچ کروں، لیکن اگر میں اس جنگ میں غزوہ خیبر میں شریک ہو کر قتل ہو جاؤں تو کیا مجھے جنت ملے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ضرور ملے گی۔ چنانچہ وہ شخص مسلمانوں کے ساتھ دشمنان اسلام سے لڑتا ہوا شہید ہو گیا، اور اس کی لاش دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اسے سرخرو، طیب البدن اور کثیر المال بنا دیا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ دو حوران، جنت کی حوریں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی زوجیت میں دے دیا ہے، اس پر آپس میں زیادہ سے زیادہ حق جتانے کی کوشش کر رہی ہیں اور اس کے لبادے میں داخل ہونے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے میں مصروف ہیں۔ اس کے بعد بیہقی اسی قبیل کا ایک دوسرا واقعہ ابن جری کی زبانی بیان کرتے ہیں کہ اکرمہ بن خالد نے اور شداد بن الحاد کے حوالے سے بتایا کہ ایک عرابی نے کسی روز آقا کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا تھا کہ میں داخل اسلام ہونا اور آپ کے ساتھ ہجرت کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ وہ آپ کی دست مبارک پر بیعت کر کے مسلمان ہو گیا تھا، جس کے بعد وہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرتے رہا، جان و دل سے کوشش کرتا رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں اپنے بعض صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو خصوصی ہدایت دی تھی۔ پھر جب وہ غزوہ خیبر کا موقع آیا تو اس نے اس میں شرکت کی، اور جتنا مال غنیمت اس وقت مسلمانوں کے ہاتھ آیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے اسے بھی دوسرے صحابہ کے برابر حصہ دینے کی ہدایت فرمائی، لیکن جب اسے اس کا وہ حصہ دیا جانے لگا تو وہ بولا، یہ کیا ہے؟ جب اسے بتایا گیا کہ تمہارے حصے کا مال غنیمت ہے تو اس نے اپنے تیر سے اپنے حلقوم کی طرف اشارہ کر کے کہا، جب میں اس جنگ کے دوران میں دشمن کا کوئی تیر یہاں پیوست ہوگا اور میں اس کے زخم سے فوت ہوں گا تو اس وقت میں اپنے پورے حق کا حقدار ہوں گا، یعنی جنت میں جاؤں گا۔ اور کئی راویوں سے مزید بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد جب وہ 2 بار یہودیوں کے خلاف جنگ میں شریک ہوا تو اتفاقاً کسی یہودی کے تیر انداز کا تیر اس کے حلقوم ہی میں آ کر پیوست ہوا اور وہ شہید ہو گیا۔ پھر جب اس کی لاش صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی تو آپ نے فرمایا،
اس نے واقعی میرے ساتھ ہجرت کی تھی اور میری بیعت کر کے سچے دل سے مسلمان ہوا تھا اور آج تک ایمان کے اسی درجے پہ قائم رہا جس کی تصدیق آج خود اللہ تعالیٰ نے فرما دی ہے۔ اس ارشاد کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حق میں دعائے خیر فرمائی اور اس کے کفن کے لیے اپنی عبا عنایت فرمائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور فرمایا، یا اللہ، تیرے اس بندے نے تیری راہ میں ہجرت کی تھی اور یہاں تیری ہی راہ میں شہید ہوا، جس کی میں گواہی دیتا ہوں۔